شعیب صاحب اس ٹائم پہ انٹرا پارٹی انتخابات جبکہ حکومت تشکیل کے آخری مراحل میں ہے تو لوگ اس ٹائم کی مناسبت سے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں اور دوسرا چیئرمین کون پھر وقت آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو آج میں نے بھی ملنے جانا تھا لیکن چونکہ میری مصروفیت تھی الیکشن کمیشن میں میرے کیسز آپ کو طے چل رہے ہیں تو میں نہیں جا سکا، لیکن مجھے جو انفارمیشن تھرو سوشل میڈیا ملی ہے کہ ظفر صاحب کو شاید انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، وہ جس کو نامینیٹ کر دیں گے وہ الیکشن ہو جانا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہمیں یہ ہے، یہ تو پروسیس ہے، اس میں تو ہمیں ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے ہمیں مل جانی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آگے جو ضمنی انتخابات آنے ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں نے سیٹیں چھوڑنی ہیں، کچھ لوگوں نے دوسری سائڈ سے چھوڑنی ہیں، کچھ سیٹیں جو ہے وہ ویسے ہی ویکنٹ تھی 2-3 سیٹیں، تو ضمنی الیکشن میں تو ہمیں ظاہر ہے وہ نشان ہم نے واپس لینا ہے، اور نشان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارا الیکشنز ہو اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہم الیکشن کمیشن ہمیں نشان دے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن، اور ہم رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، فیڈریشن کی علامت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنا پارٹی تو کرنا ہی کرنا تھا، پارٹی ہم پی ٹی آئی میں ہیں، پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی میں رہیں گے، اور عمران خان ہمارے بانی چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ باقی ٹیمپریری بیسس پہ ہم نے کسی کو چیئرمین بنانا ہے، کسی کو فارمیلٹی پوری کرنی ہے، وہ عمران خان جس کا نام بھی دیں گے وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کو پہلے سے پتا ہوگا میں ٹیمپریری چیئرمین ہوں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو خود بھی مانتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ کس لیے دیے، مجھے ووٹ جتایا، باقی لوگوں کو جتایا، پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی بنی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن عمران خان کا ووٹ تھا اور انپریسیڈنٹڈ سپورٹ۔ یقین کریں میں حالانکہ 9 مئی کے بعد جتنا میں نے خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا ہے یا پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، میرے سے سوال کرتے تھے۔ 9 مئی پہ ڈیفینڈ کرنا بنتا تو نہیں تھا پارٹی کو، یا بنتا تھا؟ ایک بات آپ لوگوں کی پارٹی کے، میں آپ کے سامنے کہوں گی بڑے بلنڈرز میں سے سب سے بڑا بلنڈر وہ نہیں ہے کیا؟ مطلب آپ نے اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ 9 مئی کے وہ خالق تھے جو 9 فروری کے خالق ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ یعنی تحریک انصاف تحریک انصاف ہی ہے نا؟ تحریک انصاف ہی ہے جو 9 فروری کو یہ فراڈ اور ڈاکہ زنی کے ذریعے، سن لیں ڈاکہ زنی کے ذریعے، جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، اچھا سن لینا، ڈاکہ زنی کے ذریعے جنہوں نے ہمارے ووٹ چرائے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو تباہی و بربادی کے نتیجے میں پہنچایا ہے، وہ خالق ہیں۔ اس لیے سن لینا آپ، ایک منٹ دیکھیں، جو پارٹی الیکشن میں جانا چاہتی ہو، سن لینا، اب آپ ہاؤس میں پہنچے ہوئے تھے، جو جگہ جگہ پر جا کر جو احتجاج کر رہے تھے، ملک میں آگ لگا رہے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ آپ لوگوں کے لوگ نہیں تھے؟ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ شعیب صاحب جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ شناخت کے ساتھ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ اب آپ سننا نہیں چاہتی ہیں تو پھر میں تو نہیں، میں تو آپ کو بتا رہی ہوں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلیں آپ اپنی بات مکمل کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ عمران خان نے بہت مختصر ترین الفاظ میں ایک بات کی، وہ یہ کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لو، 3 اداروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ۔ ہائی کورٹ میں جو پہلا اٹیک ہوا عمران خان کو جو کڈنیپ کیا گیا یا اس کو گرفتاری کہیں، دوسرا جی جی ایچ کیو کے اوپر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں، تیسرا جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں۔ جو لوگ ملوث پائیں گے، جس طرح کے حالات واقعات میں جو کچھ ہوا، جوڈیشل کمیشن اس کو ڈیگ آؤٹ کر کے سچ سامنے لے آئے گا۔ سن لیں نا، سن لیں، وہ لوگ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے تھے نا، تو پکڑنا اگر آپ نے جرم کر کے، جن کے خلاف وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ نہیں مجھے پکڑ لیا، یہ بڑی ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ اندر نہ جاؤ، آپ کہتی ہو مجرم ہے۔ یہ بڑی کلیئر چیز ہے، مجھے بتائیں مراد راز کو آئی جی نے آ کر کہا، دیکھیں میری بات سنیں، پورا 1 سال سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا، عمران خان صاحب پورے 1 سال سے جو قوم سے خطاب کرتے تھے، کن کن کو مخاطب کرتے تھے، کن کن کا نام لیتے تھے، کن کن کے لیے عوام کے اور چھوٹے چیزوں میں انتشار بھرتے تھے، وہ کس کے ذہنوں میں بھرتے تھے؟ بچوں کے، ینگسٹرز کے، ٹین ایجرز کے ذہنوں میں انتشار بھرتے تھے اداروں کے خلاف۔ 90% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر یہ 9 مئی تھا تو مجھے بتائیں کیسے جیتے؟ 9 مئی تو پورے سال سے پلان ہو رہا تھا نا، کیسے جیتے؟ پورے سال سے پلان ہو رہا قوم اس کا مطلب دہشت گرد ہے، پورے سال سے پلان ہو رہا تھا۔ 9 مئی جو خطابات کیے جاتے تھے، فوج مخالف باتیں کی جاتی تھیں، چھوٹے ذہنوں کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔